اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ہندوستان میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر سنائی جاتی ہے اور انہی کے ذریعے کیا گیا لفظی ترجمہ بھی۔ کون سی تفسیر زیادہ صحیح ہے اور میں کس کی تفسیر کو سنوں؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر سنوں، وہ ڈاکٹر اسرار کی سنا کرو، یا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی لفظی ترجمہ لکھا ہے قرآن کا، وہ بڑا ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے، وہ لے لو۔ میں نے ایک دوست کو کہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان سنا کرو، انہوں نے کہا اس نے کسی عالم سے نہیں پڑھا۔ تم نے کس عالم سے پڑھا ہے؟ صرف اعتراض کرنا جانتے ہو۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور اللہ نے ان کو قرآن پاک کی خدمت کی بڑی توفیق دی۔ اب ان کی اولاد بھی کر رہی ہے، اللہ ان کے اس مشن کو اور اس مرکز کو قائم و دائم رکھیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا درس جو ہے میں نے کبھی سنا ہے نہ مجھے پتا ہے، تو میں کیسے رائے دے سکتا ہوں؟ لیکن جب لفظ ڈاکٹر لگا ہو نا، ڈر لگتا ہے آدمی۔ یہ ڈاکٹروں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بہرحال مجھے نہیں پتا، اللہ اعلم۔ مدینہ منورہ گئے، جو خواتین درس دیتی ہیں پاکستان کی عورتیں، نماز اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں جیسے اپنے ملک میں نماز پڑھتی ہیں وہ صحیح ہے، جتنا بدل زمین سے ملا ہوگا اتنا زیادہ اجر۔ ان کو چھوڑو، ان کا اپنا مسلک ہے، وہ بیان کر رہی ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اہل حدیث علماء جو ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ تابعین کے دور سے دو جماعتیں بنی۔ ایک جماعت نے اپنے ذمے خدمت حدیث، جمع حدیث، تحقیق رجال، یہ مسلک اختیار کیا، اور ایک جماعت نے مجتہد بن کر احادیث و قرآن سے جو مسائل استنباط ہوتے تھے ان کو جمع کر کے تدوین اور ترتیب کر کے امت کے لیے آسان کر دیا۔ تو دونوں نے کام بڑا اچھا کیا۔ اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو مجتہدین کس حدیث پہ عمل کرتے؟ اور اگر مجتہدین اس حدیث سے احکام سمجھ کے امت کے لیے آسانی پیدا نہ کرتے تو امت کے لیے بہت بڑی مشکلات تھی۔ تو لہذا اہل حدیث یا اصحاب الحدیث ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے ساری زندگی حضور کی حدیثیں جمع کی، حدیثیں لکھی، تحقیق کی، حدیثوں کو یاد کیا، اور پھر اسماء الرجال پہ نظر رکھی۔ پھر انہوں نے فیصلے کیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی مرسل ہے، کون سی منقطع ہے، کون سی معضل ہے، کون سی غریب ہے اور کون سی موضوع ہے۔ لیکن احکام کے بارے میں جو تدوین ہے وہ کی ہے فقہاء اربعہ نے، جن کے سر خیر امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ انہوں نے سب سے پہلے تدوین فقہ کی، اور فقہ کا معنی یہی ہے کہ دین کا سمجھنا، کہ ان نے قرآن و حدیث اصل ہے اس سے سمجھ کے مسائل نکالے۔ یہ ساری جماعتیں برحق ہیں، اہل حدیث ہوں، ائمہ اربعہ ہوں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اہل حدیث کی جماعت کے بارے میں اہل حدیث اگر ہیں تو بالکل سنا رکھوں پر، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ اہل حدیث ہوں۔ بہت سارے میرے بھائی ہیں جو حدیث کا ترجمہ بھی نہیں جانتے۔ مفت میں دعوے کرنے سے بات نہیں بنتی۔ اگر صحیح معنی میں اہل حدیث، کون مسلمان ہے جو اہل حدیث نہیں ہے؟ سب سے بڑی اہل حدیث تو ائمہ اربعہ ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جنہوں نے ایک ایک حدیث سے مسئلے نکال کے امت کے لیے گلدستہ بنایا ہے۔ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم کیسے ہو؟ بہرحال اگر کوئی آدمی ائمہ اربعہ کو برا کہتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔
اہل سنت اور اہل حدیث کا ایک ہی عقیدہ ہے میرا بھائی. تمام اہل سنت اہل حدیث ہیں, تمام اہل حدیث اہل سنت ہیں. یہ تو فروعی مسائل میں اختلاف ہے جس کو ہم نے بالکل جنگ بنا دیا. اب دیکھیں نا, مسجد مغرب کی 3 رکعت ہے, کیا اہل حدیث 4 پڑھتے ہیں؟ عشاء کی 4 رکعت ہے, اہل حدیث 5 پڑھتے ہیں. فجر کی 2 رکعت ہے, اہل حدیث 3 پڑھتے ہیں. اللہ کے بندے, اصول میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو چیزیں منسوس ہیں ان میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں منسوس نہ ہو, اجتہاد ہو, تو مجتہد میں لازمی اختلاف ہوگا. ایک مجتہد کا ایک اجتہاد ہے, دوسرے کا ایک اجتہاد ہے. اور یہ اختلاف جو ہے علمی ہوتا ہے, کسی بغض کی وجہ سے نہیں ہوتا. اب جیسے دیکھیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عمرے کے بعد یا حج کے بعد طواف صفا کے بعد 3 بال جو ہے نا صرف کاٹ ڈالے یا توڑ ڈالے, بس گویا کہ وہ احرام سے نکل سکتا ہے. ان کے نزدیک 3 بال کاٹنا کافی. کہتے ہیں حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں ہے کہ حلقن نطفن کسرن, وہ نہیں آگ لگا دے, ایسے کھینچ لے, وہ کہہ رہے احرام سے نکل گیا. کیونکہ کٹانے والوں میں تو شامل ہو گیا ہے نا مقصرین. قرآن کہتا ہے محلقین اور مقصرین. تو یہ چاہے 3 بال کٹائے یا 300 کٹائے, مقصرین میں تو آ گیا ہے نا. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ بالکل محلقین رؤوسکم و مقصرین کی آیت کس پہ اتری ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. تو ہم یہ دیکھیں کہ حضور پاک نے سر مڈایا اور جس دن بال کٹائے ہیں تو سارے سر کے بال کٹائے ہیں, 3 بال نہیں کٹائے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک سارے سر کے بال نہ کٹائے یا کم از کم 1/4 نہ کٹائے وہ احرام سے نہیں. یہ ایک علمی اختلاف ہے, اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے. دولہے کے ہاتھ پہ مہندی لگاتے ہیں, بالکل ناجائز ہے. مہندی عورت کا لیے ہے, مردوں کے لیے تو نہیں ہوتی. لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ جی آج کل مرد بھی ہو تو مہندی نہ لگائے نا. وہ تو عورتوں سے بھی بدتر ہیں. بالے پہنتے ہیں, گلے میں چین پہنتے ہیں, بال اسی طرح رکھتے ہیں, کپڑے وہی پہنتے ہیں, چلنے کا انداز وہی زنانہ ہوتا ہے. وہ تو بالکل مخنث لگتے ہیں جیسے ہیجڑے ہوئے. ان کے لیے پھر مہندی کا کیا مسئلہ ہے جب باقی ساری بات شریعت کے خلاف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مہندی لگانا عورت کے لیے لازم ہے اور مرد کے لیے منع ہے, الا بطور علاج. کہ کسی کا ہاتھ چھالا ہو گیا, زخمی ہو گیا, یا کسی کو نعوذ باللہ نیند نہیں آتی ہے, دماغ پہ اثر ہے, تو مہندی لگا سکتے.